ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی تعویذ دیوار پر نہیں لٹکا تھا، کیونکہ وہاں خوف کو جگہ ہی نہیں دی گئی تھی، اور اسی لیے بعض گھروں میں تعویذ کے ہوتے ہوئے بھی نیند نہیں آتی، دل بھاری رہتا ہے اور بچے بلا وجہ خوف محسوس کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ ہر اس چیز کو خطرہ سمجھ لیتا ہے جو ضروری حفاظتی نشان کے طور پر موجود ہو، جیسے جنگل میں لگے وارننگ بورڈز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیوں ایک تعویذ بعض گھروں میں بے چینی پھیلا دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض گھروں میں تعویذ دیوار پر لگا ہوتا ہے، مگر فضا میں عجیب سی گھٹن، دل میں بے نام سا خوف اور بات بات پر الجھن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیا واقعی وہ تعویذ کچھ بچا رہا ہوتا ہے، یا وہ روز یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ کچھ خطرناک موجود ہے؟ اور اگر خطرہ ہر وقت ذہن میں زندہ رکھا جائے تو کیا سکون زندہ رہ سکتا ہے؟ معزز ناظرین، یہاں سے بات بالکل نیا رخ لیتی ہے۔ انسان کا دل صرف ایمان سے نہیں جیتا، وہ یاد دہانیوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی انسان کو بکھرنے سے بچاؤ کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ گزرے ہوئے لمحے اور اپنی ذہنی سوچ کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، جب کوئی شخص تعویذ اس نیت سے رکھتا ہے کہ کچھ برا نہ ہو جائے تو وہ تعویذ حفاظت نہیں رہتا، بلکہ سب کانشیس مطلب لاشعوری ذہن کے لیے ایک خاموش خطرے کا اعلان بن جاتا ہے کہ یہ گھر محفوظ نہیں ہے۔ معزز ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ ہر اس چیز کو خطرہ سمجھ لیتا ہے جو ضروری حفاظتی نشان کے طور پر موجود ہو، جیسے جنگل میں لگے وارننگ بورڈز۔ بورڈ خود کچھ نہیں کرتا، مگر ذہن کو مسلسل چوکنا رکھتا ہے۔ اب سوچیں، جب گھر کے بیچ ایک تعویذ لٹکا ہو اور دل میں یہ خیال بیٹھا ہو کہ یہ نہ ہو تو مسئلہ ہو جائے گا، تو دماغ کو دن رات کیا پیغام جا رہا ہے؟ اور اسی لیے بعض گھروں میں تعویذ کے ہوتے ہوئے بھی نیند نہیں آتی، دل بھاری رہتا ہے اور بچے بلا وجہ خوف محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جنات نہیں، یہ خطرے کا مستقل احساس ہوتا ہے۔ اسلام نے اس نفسیاتی حقیقت کو صدیوں پہلے سمجھا دیا تھا، مگر ہم نے اسے رسم بنا دیا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی چیز سے دل کو سکون ملے گا، بلکہ یہ آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ سکون ایک تعلق ہے، ایک پریسنس مطلب حاضری ہے۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی تعویذ دیوار پر نہیں لٹکا تھا، کیونکہ وہاں خوف کو جگہ ہی نہیں دی گئی تھی۔
جب دل کو یقین ہو کہ میرا رب یہاں موجود ہے تو چیزیں غیر ضروری ہو جاتی ہیں۔ اب ایک اور نکتہ، بعض تعویذ اس لیے بھی بے چینی لاتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے اندر کنٹرول کا دھوکہ پیدا کرتے ہیں، یعنی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے انتظام کر لیا ہے، جبکہ اصل سکون تب آتا ہے جب انسان مان لے کہ میں بے بس ہوں اور میرا رب قادر ہے۔ ناظرین کرام، یہی فرق ہے۔ ٹرسٹ ان اللہ مطلب اللہ پر توکل اور بھروسے کے علاوہ ڈیپینڈنسی مطلب ٹیک اور سہارے میں۔ توکل دل کو ہلکا کرتا ہے اور سہارا دل پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے وہ زیادہ بے چین ہے جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ بے چینی فوراً ظاہر نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ گھروں میں رچ بس جاتی ہے۔ ناظرین کرام، روحانی دنیا کا بھی ایک اصول ہے کہ جہاں خوف کو مستقل جگہ مل جائے وہاں وسوسہ آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان کو نہ تعویذ سے دلچسپی ہے نہ کاغذ سے، اسے صرف دل کی سمت چاہیے۔ اسی لیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو، اور یہ پناہ مانگنا دل کا عمل ہے، دیوار کا نہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، سکون کی اصل جڑ کیا ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، آخر میں ایک ایسی بات جو شاید دل کو لگے مگر حقیقت ہے۔ بعض اوقات تعویذ لگانے سے نہیں بلکہ خطرے کے تصور کو ختم کرنے سے سکون آتا ہے۔ جب انسان یہ مان لے کہ جو ہونا تھا ہو چکا، جو ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو دیواریں بھی سکون کا سانس لینے لگتی ہیں۔ ناظرین کرام، سکون وہاں نہیں آتا جہاں بچاؤ ہو، سکون وہاں آتا ہے جہاں حاضری رب ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ انسانی کان کے راز کے متعلق اسلامی، سائنسی، عقلی اور روحانی طور پر جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔